ہومیوپیتھک میں یہ علامت ایک خاص 3 اصطلاحیں ہیں، وہ پتہ نہیں ایلوپیتھک میں بھی ویسے استعمال ہوتی ہیں کہ نہیں، مگر میں ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں بخاروں میں۔ ایک ہے کنٹینیوس فیورز، ریمیٹنٹ فیورز اور انٹرمیٹنٹ فیورز۔ کنٹینیوس فیورز وہ ہیں جو ایک دفعہ چڑھے یا جان لیوا ہوئے یا چھوڑا پیچھا تو جاتے رہے۔ انٹرمیٹنٹ فیورز وہ ہیں، ریمیٹنٹ فیورز وہ ہیں جو کچھ اونچ نیچ دکھاتے ہیں، کبھی زیادہ ہوئے کبھی کم ہوئے، لیکن بخار ٹوٹتا نہیں، جاری رہتا ہے۔ اور انٹرمیٹنٹ فیور اس کو کہتے ہیں جس میں بخار بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر آتا ہے۔ ملیریا انٹرمیٹنٹ فیور کہلاتا ہے، اور ٹائیفائڈ اکثر اوقات ریمیٹنٹ فیور کہلاتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں اگر بخار ٹوٹے تو فالس جھوٹا بخار ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کا پھر درجہ حرارت گر کے مائنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ بخار نہیں ٹوٹا ہوا ہوتا، وہ دفاعی کمزوری کی وجہ سے حرارت غریزی جواب دے جاتی ہے۔ اگر اس کو فوری طور پر طاقت دے کر دوبارہ بخار چڑھایا نہ جائے تو اسی حالت میں مریض مر سکتا ہے۔ اور بچوں میں بھی بعض دفعہ ٹائیفائڈ کے علاوہ بھی یہ علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں کہ صرف ریمیٹنٹ فیور میں ہو، بلکہ کنٹینیوس فیور میں بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا نمونیا ہے، اچانک بچے کو نمونیا ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور بعض مائیں سمجھتی ہیں کہ آرام آ گیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا خطرے کا وقت ہے۔ اس وقت جسم دفاعی طاقتوں نے جواب دے دیا ہے، اس لیے وہ بخار جو مقابلے کے لیے ضروری ہے وہ ظاہر ہونا بند ہو گیا ہے۔ ٹائیفائڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو انٹرمیٹنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا مزاج ریمیٹنٹ ہے، انٹرمیٹنٹ نہیں ہے۔ یعنی بخار چڑھا، پھر کم ہو کے قریب پہنچا گرنے کے، پھر اوپر چڑھ گیا، پھر نیچے آیا۔ اس لیے بخار کی ریمیٹنٹ کی علامتیں اگر انٹرمیٹنٹ میں چلی جائیں تو وہ خطرے کا الارم ہے، فوری طور پر اس بخار کو دوبارہ چڑھانا چاہیے۔ یہ جو ہے برائیونیا، اس میں یہ ریمیٹنٹ بھی ہے اور انٹرمیٹنٹ بھی ہے۔ انٹرمیٹنٹ اس لیے کہ ملیریا میں اس کی برائیونیا کی ضرورت پڑتی ہے بسا اوقات، اور ریمیٹنٹ اس لیے کہ ٹائیفائڈ میں یہ کام آتا ہے۔